اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایسے رائٹنگ سٹیپس کے متعلق، یعنی ایک اچھا ایسے لکھنے کے لیے ہمیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ ایسے کیا ہوتا ہے۔ ایسے کہتے ہیں مضمون کو، اور ایسے رائٹنگ سے مراد ہے مضمون نگاری، یعنی جب آپ کسی بھی سبجیکٹ پر اس سبجیکٹ سے متعلق اپنی تمام معلومات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والا آسانی کے ساتھ اس مضمون کو سمجھ سکے، اور وہ مضمون جس سبجیکٹ یا ٹاپک پر لکھا گیا ہے وہ ٹاپک اس کے ذہن میں کلیئر ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لکھنے والا جتنی اچھی طرح سے اور تفصیل کے ساتھ اپنی بات کو یا پھر وضاحت کے ساتھ یعنی صاف اور اچھے طریقے سے بیان کرے گا، اتنا ہی پڑھنے والے کو اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ایک اچھے ایسے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہ کتنی اچھی طرح سے اس سبجیکٹ کو سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم ایسے لکھنے لگتے ہیں تو سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کا سبجیکٹ یا اس کا ٹاپک۔ تو ایسے لکھنے سے پہلے سبجیکٹ یا ٹاپک کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ٹاپک کے لحاظ سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ ایسے کی کیا قسم ہے، اور اس بات کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ مختلف قسم کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان کے اوپر مختلف طرز کے ایسے لکھے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ان تمامی طرز کے ایسیز کی جو ٹاپکس ہیں انہیں ڈسکس کیا تھا، جیسے کہ نیریٹیو، ڈسکرپٹیو، آرگیومنٹیٹیو، پرسویزو، کاز اینڈ افیکٹ اور کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ۔ تو لہٰذا جب آپ کے سامنے کوئی ٹاپک آتا ہے اور آپ اس پر غور کرتے ہیں اور پھر یہ طے کرتے ہیں کہ ان میں سے کس قسم کا ایسے اس پر لکھا جاتا ہے، تو اس طرح سے یہ بن جائے گا پہلا سٹیپ، یعنی ڈیسائیڈ ٹائپ آف ایسے، یعنی یہ فیصلہ کریں کہ وہ ایسے کس قسم کا ہے، یعنی آپ نے اس پر کس طرز کا ایسے لکھنا ہے۔ آیا آپ نے اسے ایک کہانی کے انداز میں لکھنا ہے جیسے کہ نیریٹو ایسے ہوتا ہے، یا آپ نے صرف تفصیل بیان کرنی ہے جیسے کہ ڈسکرپٹیو ایسے ہوتا ہے، یا کیا وہ کوئی بحث مباحثہ ہے جیسے آرگیومنٹیٹیو ایسے ہوتا ہے، یا آپ نے اپنے دلائل کی مدد سے ٹاپک کے متعلق قائل کرنا ہے تو وہ پرسویسو ایسے ہے۔ اسی طرح سے اگر معاشرے کے کسی مسئلے کے اوپر لکھنا ہے تو پھر آپ کاز اینڈ افیکٹ طرز کا ایسے لکھیں گے، جیسے کہ اس کے اندر آپ اس کے وجوہات اور اس کے اثرات کے متعلق لکھیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو دو چیزوں کے یا اس سے زیادہ چیزوں کے موازنے کے متعلق لکھنا ہو، یعنی ان کے متعلق بتانا ہو کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے بہتر یا کمتر ہیں، تو پھر اس پر کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ طرز کا ایسے لکھا جائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے ٹاپک کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب ٹاپک کو سمجھ لینے کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہے کلیکٹ آئیڈیاز، یعنی اب آپ اپنے خیالات کو جمع کرنا شروع کریں گے، اور ایسا کرنے کے لیے آپ مائنڈ میپ کی مدد لے سکتے ہیں یا پھر آپ بنا سکتے ہیں ایک آؤٹ لائن۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مائنڈ میپ کیا ہوتا ہے۔ مائنڈ میپ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، درمیان میں لکھا ہے ٹاپک جو ہے سمر سیزن، اس کے گرد مختلف دائروں کے اندر جو کہ اس ٹاپک کے ساتھ ایروز کی مدد سے کنیکٹ کیے گئے ہیں، ان کے اندر کیا لکھے ہیں، سب ٹاپکس، جیسے کہ یہاں سمر سیزن یعنی گرمی کے موسم سے متعلق لکھا ہے فوڈ وی ایٹ، یعنی اس قسم کے موسم میں ہم کس قسم کا کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے کلوتھز وی ویئر، یعنی گرمی کے موسم میں کس قسم کے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک مائنڈ میپ ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے پہلے درمیان میں ٹاپک کو لکھ دیجئے، اس کے بعد آپ اسی طرح سے دائرے بنا لیجئے، اور ان دائروں کے اندر جو بھی خیالات اس ٹاپک سے متعلق آپ کے ذہن میں آتے جا رہے ہیں انہیں آپ لکھتے چلے جائیے۔ لیکن ایسا کرتے وقت صرف آپ اس چیز کا خیال رکھیے کہ جو اہم پوائنٹس ہیں یا کوئی اہم بات جو اس ٹاپک کے متعلق ہے اسے آپ نے جب الگ سے اس طرح سے لکھ دیا، جیسے کہ یہاں ہم نے لکھا ہے فوڈ وی ایٹ، تو پھر آپ اس پوائنٹ سے متعلق جو مزید باتیں ہیں، یعنی جو اس بات کو سپورٹ کریں گی یا اس بات کی وضاحت کریں گی، اس بات کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے، تو پھر آپ اسی پوائنٹ کے ساتھ اس کے ارد گرد دائروں کی صورت میں اسی طرح سے ان باتوں کو بھی مائنڈ میپ کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں لکھا ہے آئس کریم، یعنی گرمی کے موسم میں کھانا جو مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان میں سے آئس کریم بھی ایک ہے، تو یہاں اشارتاً مائنڈ میپ کے اندر اس لفظ کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ ہمیں بعد میں جا کر ہوتا ہے، جب ہم ایسے لکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم انہی پوائنٹس کو جملوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے مختلف پیراگرافز بنتے جاتے ہیں، اور پھر ایک
ایسے مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنا اہم ہے کہ جب ایک اہم نقطے یا پوائنٹ کے متعلق لکھا جائے گا ایسے کے اندر تو اسے ایک الگ پیراگراف میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح سے جب کوئی دوسرا پوائنٹ ہم بتانے لگیں گے یا ایک اور آئیڈیا اس ایسے میں شامل کریں گے، جیسا کہ اب ہم گرمی کے موسم میں کس قسم کے کپڑے پہنے جاتے ہیں اس بات کا ذکر کریں گے، تو اس کو چونکہ یہ ایک الگ خیال ہے، ایک الگ پوائنٹ ہے، تو اسے ہم ایک الگ پیراگراف میں لکھیں گے۔ اور پھر اسی طرح سے اس سے متعلق جو ہم نے سپورٹنگ آئیڈیاز یا نکات جن کا تعلق اس سب ٹاپک سے ہے، انہیں جو ہم نے مائنڈ میپ میں شامل کیا ہوگا انہیں بھی ہم جملوں کی صورت میں اسی پیراگراف میں شامل کرتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر جب ہم اس سب ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اپنے ایسے کے اندر کہ گرمی کے موسم میں کس قسم کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، تو ہمیں مائنڈ میپ کی مدد سے یہاں ان پوائنٹس کو دیکھ کر بہت آسانی ملے گی کہ ہمیں کیا کیا باتیں شامل کرنی ہیں۔ یعنی ہم یہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں زیادہ تر کاٹن کے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور وہ لائٹ کلر کے ہوتے ہیں، یعنی ہلکے رنگ کے، اور اس کے علاوہ کپڑوں کی اقسام بھی بتائی جا سکتی ہیں، جیسے کہ ٹی شرٹس اور شارٹس وغیرہ جو مرد حضرات استعمال کرتے ہیں، یا پھر بچوں کو اس قسم کے کپڑے گرمی کے موسم میں پہنائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب مائنڈ میپنگ کی جا رہی ہوتی ہے یا ایک مائنڈ میپ بنایا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت مختلف خیالات کو اس طرح سے لکھ لیا جاتا ہے اور جملوں کے بجائے صرف چند اشاروں یا الفاظ کو مائنڈ میپ میں اس طرح سے شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو مائنڈ میپ کے متعلق آگے چل کر ہم تفصیل سے ایک الگ ویڈیو میں بھی ڈسکس کریں گے اور طریقہ بھی سیکھیں گے کہ اسے کس طرح سے ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ فی الحال یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مائنڈ میپنگ کا جو عمل ہے اسے سیکنڈ سٹیپ پر کیا جائے گا، یعنی سب سے پہلے سبجیکٹ یا دیے گئے ٹاپک کو سمجھنے کے بعد اور یہ دیکھنے کے بعد کہ اس پر کس قسم کا ایسے لکھا جائے گا۔ جیسے کہ یہاں سمر سیزن کا ٹاپک دیا گیا ہے جس پر ایک ڈسکرپٹیو طرز کا ایسے بنتا ہے جو کہ نان فکشنل بھی ہوگا، یعنی یہ حقیقت پر مبنی ہوگا۔ تو یہ طے کرنے کے بعد پھر اس کا اگر مائنڈ میپ اس طرح سے بنا لیا جائے تو یہ آگے چل کر بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اور ہمیں ایسے لکھنے میں بہت مدد ملتی ہے اور آسانی بھی ہوتی ہے، کیونکہ مائنڈ میپ کو بناتے وقت اسی موقع پر ہم یہ بھی طے کر سکتے کہ ہم نے کس اہم پوائنٹ کو ایسے کے اندر پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے، تو اس کے ساتھ پھر ہم نمبر بھی لکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو پہلا پیراگراف ہوگا اس میں اس سب ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے اہم ٹاپک کے گرد ہم لکھ سکتے ہیں نمبر 2، تو اس سے ہمیں مدد ملے گی اور پتہ چلے گا کہ اسے ہم نے سیکنڈ پیراگراف میں شامل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مائنڈ میپ بنانے سے ہمیں ایک اور مدد جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایسے کے شروع میں جو سب سے پہلا پیراگراف ہوتا ہے جسے انٹروڈکشن کہا جاتا ہے، تو اسے لکھنے کے لیے بھی مائنڈ میپ سے مدد لی جاتی ہے، کیونکہ مائنڈ میپ میں جو اہم نکات ہوتے ہیں جنہیں مین ٹاپک کے گرد لکھا گیا ہوتا ہے سب ٹاپکس کے طور پر، تو ان نکات کو انٹروڈکشن کے اندر شامل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ اب یہاں اگر اس دیے گئے ٹاپک یعنی سمر سیزن کے متعلق جب انٹروڈکشن لکھا جائے گا تو اس میں بتایا جائے گا کہ کس طرح سے گرمی کے موسم میں مختلف قسم کے کھانے کھائے جاتے ہیں اور خاص قسم کے کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص قسم کی ایکٹیویٹیز اور فیسٹیولز یعنی نمائشوں وغیرہ کو منعقد کیا جاتا ہے اور کچھ خاص سمر سپورٹس بھی ہوتی ہیں، یعنی گرمی کے موسم کے کھیل بھی ہوتے ہیں جو کہ کھیلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے مائنڈ میپ کی مدد سے ہم اپنے انٹروڈکشن کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اب مائنڈ میپ کی طرح سے ہی اگر آپ چاہیں تو اپنے خیالات کو جمع کرنے کے لیے اسے آؤٹ لائن کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ ایک لسٹ کی طرح سے ہوتی ہے جس میں آپ سب سے پہلے ٹاپک سینٹنس کے طور پر دیے گئے سبجیکٹ سے متعلق کوئی بھی سب ٹاپک یہاں شامل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ سمر سیزن والے اس مائنڈ میپ میں ہم نے دیکھا تھا ایک سب ٹاپک تھا فوڈ وی ایٹ، تو اب یہاں اس آؤٹ لائن کے اندر ٹاپک سینٹنس کے سامنے ہم لکھ سکتے ہیں فوڈ وی ایٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اپنے ایسے میں اس بات کو شامل کریں گے تو یہ ایک الگ پیراگراف میں لکھا جائے گا اور اس پیراگراف کا جو سب سے پہلا سینٹنس ہوگا جو کہ ٹاپک سینٹنس کہلایا جائے گا، اس میں ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ سمر سیزن میں مختلف قسم کے کھانے کھائے جاتے ہیں، یا گرمی کے موسم میں جو کھانے کھائے جاتے ہیں وہ باقی موسموں کے کھانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔
اس کے بعد جیسے کہ آپ اس مائنڈ میپ میں دیکھ رہے ہیں فوڈ وی ایٹ کے ساتھ ہم نے اس سے متعلق جتنے بھی آئیڈیاز تھے انہیں الگ الگ لکھ دیا تھا، جیسے کہ آئس کریم، جوسز اور مینگو، یعنی یہ گرمی کے موسم کے مشہور کھانے اور مشروبات ہیں، تو لہٰذا انہیں بھی آؤٹ لائن میں شامل کیا جائے گا سپورٹنگ آئیڈیاز کے طور پر. جیسے کہ وہاں اس مائنڈ میپ میں پہلا سپورٹنگ آئیڈیا تھا آئس کریم. تو اب اگر آئس کریم کے متعلق ہم نے بات کرنی ہو تو ہم اس کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ گرمی کے موسم میں بہت ریفریشنگ ہوتی ہے، یعنی اسے کھا کر آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. پھر ہم اگر چاہیں تو ہم بات کر سکتے ہیں آئس کریم کے فلیورز کے متعلق، یعنی اس میں بہت سے مختلف ذائقے ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو یہ پوائنٹ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں انہیں آئس کریم بہت زیادہ پسند ہوتی ہے. اسی طرح سے یہاں جو باقی کے سپورٹنگ آئیڈیاز آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس پیراگراف میں شامل کیے جائیں گے وہ بھی اس آؤٹ لائن میں شامل کیے جا سکتے ہیں. جیسے کہ پھر اس کے بعد ہم جوسز کے متعلق لکھ سکتے ہیں، پھر اسی طرح سے گرمی کے موسم میں جو پھل کھائے جاتے ہیں ان کا بھی ذکر شامل کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے آؤٹ لائن بنتی چلی جائے گی. اور جب ہم اپنا ایسے لکھنا شروع کریں گے تو اس آؤٹ لائن سے ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی، کیونکہ بس اب ہم نے کیا کرنا ہوگا، انہی پوائنٹس کو جملوں کی صورت میں لکھنا ہوگا، اور پھر اس طرح سے ہمارے پیراگرافز بنتے چلے جائیں گے اور ایسے مکمل ہو جائے گا. آؤٹ لائن کی مدد سے کس طرح سے ایک پیراگراف لکھا جاتا ہے اسے ہم پیراگراف رائٹنگ والی ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، اور آپ اسے اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم ڈسکس کر رہے تھے ایسے رائٹنگ سٹیپس. ابھی تک جو 2 اہم پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے ہیں انہیں ایسے لکھنا شروع کرنے سے پہلے کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک اچھا ایسے لکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور ایک اچھا اور معیاری ایسے لکھنے کے لیے ہمیں ان سٹیپ سے بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے. تو ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس کے بعد اگلے سٹیپس کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے.